السلام علیکم۔ جی آج ہم بات کریں گے ایجوکیٹڈ جابس کے حوالے سے ان کا سلیبس، اور دوسرا سوشل میڈیا پہ آج کل بڑا سرکولیٹ کیا جا رہا ہے کچھ نوٹیفیکیشن کے جی پیپر جو ہے نا، یہ جو ریکروٹمنٹ ہے پوری یہ پی پی ایس سی کے تھرو ہوگی، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ریکروٹمنٹ ہے ایجوکیٹر کی یہ این ٹی ایس والے ٹیسٹ لیں گے۔ تو یہ لوگوں کو بڑا پریشان کیا جا رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو آپ ایک چیز مائنڈ میں رکھیں، جب ایک مرتبہ لاسٹ ٹائم ایک قانون بنایا جا چکا ہے کہ جی جو ایجوکیٹر کی بھرتی ہے وہ پی پی ایس سی کے تھرو ہوئی تھیں 3 ڈسٹرکٹ میں، اگر آپ 2019 میں جا کے دیکھیں تو اس کے علاوہ اور بھی چیزیں چلتی رہی تھیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ڈاکٹر مراد راس جو تھا وہ کہتا تھا کہ جو بی ایس 16 والے ہیں ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے پہلے پی پی ایس سی کا ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ این ٹی ایس ٹیسٹ لے گا؟ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی لوگ پی پی ایس سی کی تیاری نہ کریں یا این ٹی ایس تک محدود رہیں۔ تو یہ بھی لوگوں کا ایک ٹیکٹس ہوتا ہے۔ جو بھی تیاری کر رہے ہیں یا جو مجھے سن رہے ہیں یہ بات مائنڈ میں رکھیں، چاہے پی پی ایس سی ٹیسٹ لے یا چاہے این ٹی ایس ٹیسٹ لے، آپ دونوں حوالے سے پریپیئر رہیں۔ اب اس میں کوئی وہ زیادہ وہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ این ٹی ایس کی بالکل علیحدہ سے تیاری کرنی پڑے گی، یا پی پی ایس سی ہے تو اس کے لیے کوئی علیحدہ سے تیاری کرنی پڑے گی۔ آپ لوگ ایک ایسا پلان بنائیں، ایک ایسا آپ اس طرح تیاری کریں کہ اگر پی پی ایس سی والے ٹیسٹ لیتے ہیں وہاں پہ بھی آپ لوگ آسانی سے کوالیفائی کر جائیں انٹرویو کے لیے، اگر این ٹی ایس لیتے ہیں تو پھر بھی آپ لوگ آسانی سے کوالیفائی کر جائیں انٹرویو کے لیے۔ اچھا، ان چیزوں کے لیے اگر ہم دیکھیں تو آپ سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیں، مطلب سوشل میڈیا پہ جو بھی چل رہا ہے، لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں پی پی ایس سی لے گا این ٹی ایس سی لے گا، وہ چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ آپ یہ دیکھیں آپ لوگ کیا پریپیئر کر رہے ہیں، آپ اس طرح کا اپنا پلان بنائیں، اسٹڈی پلان بنائیں کہ آپ لوگوں کا این ٹی ایس کا سلیبس بھی کور ہو، پی پی ایس سی کا سلیبس بھی کور ہو۔ اب 4-5 جو پورشن ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، چاہے این ٹی ایس ٹیسٹ لے یا چاہے پی پی ایس سی ٹیسٹ لے، پاک اسٹڈی، اسلامیات، انگلش، میتھ، کرنٹ افیئر، جی کے، ایوری ڈے سائنس اور ٹیچنگ کے حوالے سے پیڈاگوگی جسے کہتے ہیں، یہ چیزیں چاہے این ٹی ایس ٹیسٹ لے یا چاہے پی پی ایس سی ٹیسٹ لے، یہ چیزیں پیپر میں پوچھی جائیں گی۔ تو پھر پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہاں این ٹی ایس تھوڑا ایزی ہوتا ہے اور پی پی ایس سی جو ہے نا وہ تھوڑا ٹف ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ اپنا یہ مائنڈ بنا لیں کہ آگے چاہے پی پی ایس سی کے تھرو آتی ہیں یا چاہے این ٹی ایس کے تھرو آتی ہیں، تو ہم لوگوں نے پہلے ہی اپنا پلان بنا کے پریپیئر ہونا ہے کہ دونوں چیزوں میں چاہے پی پی ایس سی ٹیسٹ لے یا چاہے این ٹی ایس ٹیسٹ لے ہم نے کوالیفائی کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ ٹھان لیتے ہیں اور ابھی سے آپ لوگ پلان بنا کے اسٹڈی شروع کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں آپ لوگ اچھے نمبروں سے پیپر پاس کر جائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ اسی چیزوں میں پھنسے رہیں کہ جی پی پی ایس سی ٹیسٹ لے گا، جی این ٹی ایس ٹیسٹ لے گا۔ کچھ لوگ، کچھ نہیں زیادہ تر لوگ، جو میجورٹی میں لوگ ہیں نا وہ انہی چیزوں میں پھنسے رہیں گے۔ نہیں جی جب ایڈ آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے، اگر این ٹی ایس کے تھرو آتا تو پھر ہم تیاری کر لیں گے، اگر پی پی ایس سی کے تھرو آتا تو پھر بھی ہم بیٹھ کے تیاری کر لیں گے۔ تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ جب پی پی ایس سی کا ایڈ آتا ہے اگر ایجوکیٹر کا تو پھر آپ لوگ بیٹھ کے تیاری نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ٹف ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پہلے سے پریپیئر ہونا پڑے گا۔ چاہے این ٹی ایس بھی ہو پھر بھی آپ لوگوں کو پہلے تیار کرنا پڑے گا۔ تو آپ لوگ ان چیزوں کو بھول کے آپ لوگ، ہاں کچھ لوگ ہیں گروپس میں دیکھیں تو فیس وغیرہ کلیکٹ کی جا رہی ہے، جی آپ فیس دیں ہم گروپس میں آپ لوگوں کو پڑھائیں گے۔ میں اکیڈمیز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن آپ لوگ کوشش کریں، آپ لوگ کوشش کریں وہ بندہ اس جگہ پہ جائیں جو پہلے ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہو، کہ جی آپ لوگوں کو اگر وہ گائیڈ کر رہا ہے تو آپ لوگوں کو پہلے جانتا ہو کہ اس کا اسٹڈی پلان کیا رہا ہے، وہ خود کیا چیز ہے، اس کا کتنا ایکسپیرینس ہے، تب جا کے اس کے پاس آپ 500 1000 جو بھی فیس پے کریں تب جا کے آپ پڑھیں۔ اب گروپس تو میں بھی بنا سکتا ہوں، میں گروپ بنا کے جی آپ آئیں، میں آپ لوگوں کو مٹیریل میرے پاس پڑا ہے، میں آپ لوگوں کو ڈیلی کا مٹیریل شیئر کرتا رہوں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تیار خود کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ آپ چاہے اکیڈمیز میں چلے جائیں، 8-8 10-10 ہزار، 15-15 20-20 ہزار فیسز لیں گے، لیکن تیاری آپ لوگوں کو خود کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ کسی ایکسپیرینس بندے کو فالو کرتے ہیں، آپ گھر بیٹھ کے بھی تیاری کرتے ہیں، تو آپ لوگ آرام سے اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ تو میری پرسیپشن کے مطابق پی پی ایس سی کے تھرو ٹیسٹ ہوں گے، اس کے بعد چاہے این ٹی ایس لیتا ہے یا پی پی ایس سی لیتا ہے، آپ لوگوں کو یہ 5 سے 6 پورشن ابھی سے شروع کر دینے چاہیے۔ میں یہ ماڈل پیپر ہے پی پی ایس سی کا، امتیاز شاہد کا، یہ میں ڈسکرپشن میں اس کا میں لنک دے دوں گا۔ ایک تو آپ لوگوں نے یہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، نمبر 2 اگر آپ لوگ ہارڈ فارم میں لے سکتے ہیں تو وہ آپ لے لیں۔ اچھا، اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا، چاہے این ٹی ایس کی طرف سے ٹیسٹ لیے جائے یا چاہے پی پی ایس سی کی طرف سے ٹیسٹ لیا جائے، اگر آپ لوگ ابھی سے یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں کا آرام سے پیپر کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ یہ تحصیل لیول پہ ہونی ہے پوسٹ، اور آپ لوگ اگر 40+ بھی نمبر لے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کا پیپر پاس ہو جائے گا۔
اور یہاں پہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جو یہ ہوئی تھی ریکروٹمنٹ 2019 میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ویڈیو بھی اگر آپ میری دیکھیں تو میں نے اس میں بتایا ہے 2019 میں جب پی پی ایس سی نے ٹیسٹ لیا تھا سیٹیں رہ گئی تھیں، لوگ پاس ہی نہیں کر سکے تھے. تو آپ ابھی سے تیاری شروع کر دیں، یہ ماڈل پیپر لے لیں. آپ کوشش کریں ڈیلی کا 2 سے 3 ماڈل پیپر جو ہے نا ان کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. نمبر 2، باقی میں جو ہے نا میں اپنے اس یوٹیوب چینل پہ میں کوشش کروں گا یہ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں میں کم از کم آپ لوگوں کو نا ایک نا ایریا بتا دوں کہ جی آپ لوگوں نے اگر پاک اسٹڈی کرنی ہے تو وہ کہاں سے کہاں تک کرنی ہے، جی آپ لوگوں نے اگر اسلامیات کرنی ہے، انگلش کرنی ہے، جو چیزیں کرنی ہے وہ کہاں سے کہاں تک کرنی ہے. اس کے اب 2 چیزیں، اگر آپ ڈائریکٹ ایم سی کیوز پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ماڈل پیپر ہے. اگر ساتھ آپ لوگ سبجیکٹو بھی پڑھنا چاہتے ہیں نا تو پھر پہلے سبجیکٹو پڑھیں پھر یہ ماڈل پیپر پڑھیں. اب سبجیکٹو والا کام تھوڑا لینگتھی ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ لوگ پاک اسٹڈی کی جیسے میں بات کروں، پاک اسٹڈی اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو 5th کلاس سے لے کر 14 کلاس تک کی جو بکس ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی پہلے پاک اسٹڈی کی. وہ جب آپ لوگ پڑھ لو گے پھر آپ لوگوں کو 712 سے لے کر اب تک جتنے بھی ایونٹس ہیں سیکوینس وائز وہ کرنے پڑیں گے. پھر آپ لوگ جب ایم سی کیوز پڑھو گے پاک اسٹڈی کا کوئی بھی، آپ لوگوں کو کوئی ایک ایم سی کیوز بھی مس نہیں ہوگا، سارے کور ہوں گے. تو ساری جو چیزیں جتنے بھی پورشن ہیں یہ 6-7 ہیں، ان سب کو اگر آپ لوگوں نے پہلے سبجیکٹو کرنا ہے پھر آبجیکٹو کرنا تو پھر یہ اس طرح لینگتھی کام ہے. میں کوشش کروں گا کہ ہر دوسرے تیسرے دن ایک سبجیکٹ ایک پورشن کو پکڑ کے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ سبجیکٹو بھی ساتھ ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان ٹاپکس کو کر لیں، آپ لوگوں کو ایم سی کیوز کور ہو جائیں گے. یہ جو بک ہے آپ لوگ چاہے کسی گروپ میں جائیں. اچھا یہ ایک چیز اور بھی مائنڈ میں رکھ لیں، واٹس ایپ گروپ میں اکثر لوگ اتنا مٹیریل سینڈ کرتے ہیں نا، ایک دن میں 5 فائل سینڈ کر دیجیے آپ لوگ تیار کرو. کیا کرو گے؟ 5 فائلز ایک دن میں آپ لوگ پڑھ تو لو گے، یا تو نہیں ہوں گی نا. پھر اگلے دن پھر 5 پھر 5 پھر 5 مٹیریل میں کہہ رہا ہوں میرے پاس بھی پڑا ہے، میں آپ لوگوں کو وہ بھی شیئر کر سکتا ہوں. لیکن اتنا مٹیریل کس کام کا، وہ یاد ہی نہیں رہے گا، پیپر میں جا کے بالکل آپ کورے بیٹھے ہوں گے. وہ چیزیں تیار کرو جو امپورٹنٹ ہوں پیپر پوائنٹ آف ویو کے حساب سے، اور وہ آپ لوگوں کو یاد بھی رہیں. تو آپ لوگ یہ واٹس ایپ گروپس میں یا آپ لوگ خود بکس لے آئیں 8-8 10-10 اگر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ لوگ کوئی بھی ڈیٹا اگر کچھ بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں نا اس کو اچھی طرح کریں. آپ 10 بکس کی بجائے اگر 2 بکس کرتے ہیں ان کو اچھی طرح سے کرتے ہیں، ان میں کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں چھوڑتے. وہ 2 بکس ٹھیک ہیں، وہ 2 بکس آپ لوگوں کو فائدہ دے جائیں گے پیپر میں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ 10 بکس تو پڑھ لیں اور آپ لوگوں کو یاد ایک لفظ بھی نہ ہو. تو آپ لوگ ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں، جو گھر بیٹھا ہے میل یا فیمیل جو مجھے یہ سن رہے ہیں، آپ لوگ اپنا نا ایک مائنڈ بنا لیں کہ جی ہم لوگوں نے اگر گھر میں بیٹھ کے پڑھنا ہے تو ہم نے کون کون سی چیزیں تیار کرنی ہیں، ڈیلی کا ہم نے کتنا ٹائم دینا ہے. سوشل میڈیا پہ جو بھی نیوز چلتی رہے آپ لوگ ادھر نہ توجہ دیں، جو بھی ہوتا رہے، جب ایڈ آ جائے گا پتہ چل جائے گا. لیکن اگر آپ لوگ چاہے پی پی ایس سی کے تھرو آتا ہے یا چاہے این ٹی ایس کے تھرو آتا ہے، اگر آپ لوگ پاس ہونا چاہتے ہیں ابھی سے بیٹھ جائیں، اپنا مائنڈ بنا لیں. گروپس میں سوشل میڈیا پہ جو چلتا ہے، گروپس میں جتنے لوگ مٹیریل سینڈ کرتے رہتے ہیں کہ جی کہتے ہیں جی بہت امپورٹنٹ فائل ہے، یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. ایک بندہ ڈیلی کی 5 فائلز تو کر لے گا لیکن اسے ایک لفظ بھی یاد نہیں رہے گا. یہ جو بک میں شیئر کر رہا ہوں اگر آپ اسے ہارڈ فارم میں لے آتے ہیں، اگر آپ لوگ اسے اچھی طرح کر لیتے ہیں، چاہے این ٹی ایس ہو چاہے پی پی ایس سی ہو، آپ لوگ ٹاپ کریں گے. اس میں سارا کچھ ہے، لیکن اس کو پڑھنا کیسے یہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اگر کوئی پیپر سٹارٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے پڑھنا ہے. اس کو اگر کوئی ایم سی کیوز آ گئے اس میں مزید ایم سی کیوز بن سکتے ہیں، اس کو آپ نے ڈیٹیل میں کیسے دیکھنا ہے، یہ چیزیں میں آگے بتاؤں گا. اور جتنے پورشن ہیں ہر پورشن کے علیحدہ ویڈیو بھی بنا کے سینڈ کروں گا کہ آپ لوگوں نے اگر پاک اسٹڈی کرنی ہے تو وہ کہاں سے کہاں تک کرنی ہے، اور کیسے کیسے ایونٹس ہیں جو یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ اسلامیات ہے وہ کون کون سے ٹاپک کرنے ہیں، ایوریڈے سائنس ہے، میتھ ہے، انگلش، یہ ساری چیزیں. تو میں پھر یہی کہوں گا آپ لوگ یہ بک لے لیں، آرام سے اسٹڈی سٹارٹ کریں. سوشل میڈیا پہ جتنی بھی باتیں چل رہی ہیں ادھر آپ بالکل توجہ نہ دیں. یہ جب آپ لیں ساتھ میں آپ لوگوں کے پاس ایک رجسٹر بھی ہونا چاہیے، سرچنگ کریں اگر کوئی ایم سی کیوز غلط ہے. ویسے یہ کریکٹ ہے، ایک پیپر میں ایک سوال کوئی ہو جاتا ہے آگے پیچھے، ورنہ آپ لوگ وہ رجسٹر لیں ساتھ ساتھ ڈیلی کے 3 سے 4 پیپر کریں، ان کی پریکٹس کریں، کسی کی بات نہ سنیں. یہ آپ لوگوں کو آرام سے پیپر کلیئر کروا جائے گی. اگر کوئی کہتا ہے نا فلاں بک لے لو جی یہ میرا مٹیریل ہے یہ کر لو یہ پاس ہو جاؤ گے، کوئی اکیڈمی والے کہتے ہیں جی یہ، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا.
PPSC वाले क्या वो अपना मटेरियल किसी को देंगे? ये मेन जो बुक है PPSC का मॉडल पेपर 89th एडिशन, ये ओरिजिनल है उसके, मतलब ये सारे ओरिजिनल पेपर है। अब ये पढ़ के आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि PPSC जो है पेपर किस तरह बनाता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी सिलेबस GK ही था। हाँ, जो 16 वाले हैं, जैसे BA 16 उर्दू की आ जाती हैं, वो अपना सब्जेक्ट भी साथ साथ तैयार करें। फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, BA 16 SST जो सिलेक्ट होंगे, वो अपना सब्जेक्ट भी मतलब तैयार करें साथ साथ, क्योंकि वो सब्जेक्ट में से भी पूछा जाएगा और GK तो मार्क्स पूछा जाएगा, 50% पूछा जा सकता है, या 80% या 20%, तो GK इसी बुक में से ही आता है। तो बाकी आप मज़ीद कोई अगर किसी को मालूमात चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, मैं उन्हें बता दूंगा कि आप लोगों को मज़ीद अगर कोई भी किसी को भी मसला हो तो। शुक्रिया।